ظہیر عباس۔ ظہیر، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ میں ترقیاتی منصوبوں کی فزیکل انسپیکشن کا کوئی نظام موجود نہیں ہے، کیا وجہ ہے؟ جی وجہ یہی ہے کہ اوپر سے نیچے تک جتنے بھی افسران ہیں وہ خود اس گھوٹالے میں مبتلا ہوتے ہیں، ملوث ہوتے ہیں۔ ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جتنا عرصہ بھی ان کی تعیناتی جس شہر میں بھی ہو وہاں زیادہ سے زیادہ ترقیاتی کام جو ہیں ان کی منظوری لی جائے، ٹینڈر الاٹمنٹ کا عمل کیا جائے، اس کے بعد جو ترقیاتی کام ہے اس میں بھاری کمیشن جو ہے وہ ٹھیکیداروں سے بھی وصول کیے جائیں، اور جو بعض اوقات کچھ منصوبے ایسے ہوتے ہیں جن پر لاگت جو ہے اس میں اضافہ جو ہے وہ ضروری قرار دیا جاتا ہے افسران کی جانب سے، تو اس اضافے کی جو رقم ہے اس میں بھی بڑے پیمانے پر مبینہ طور پر خرد برد ہوتی ہے۔ یہ تقریباً ہر محکمے کا جو بھی جہاں پر بھی ترقیاتی کام ہوتے ہیں، جس طرح ہائی وے ہے، بلڈنگز ہے، واسا ہے، ایم ڈی اے ہے، میونسپل کارپوریشن ہے، اسی طرح پبلک ہیلتھ انجینئرنگ کا بھی وہی حال ہے کہ یہاں پر بھی ترقیاتی منصوبوں میں بڑے پیمانے پر مبینہ بے ضابطیاں سامنے آتی ہیں۔ ٹینڈر الاٹ ہونے سے لے کر جو فائنل ورک ہے وہاں تک جو ہے وہ تمام معاملات جو ہیں وہ بے ضابطیوں کا شکار ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہر افسر، ہر سب انجینئر، اس کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ مال جو ہے وہ اکٹھا کیا جائے۔ جس سٹوری پہ ہم آج بات کر رہے ہیں یہ مجموعی طور پر 6 واٹر سپلائی اسکیمیں تھیں جو کہ ملتان کے مضافاتی علاقوں میں بچھائی جانی تھی تاکہ شہریوں کو پینے کا صاف پانی میسر آ سکے۔ جہاں پر یہ اسکیمیں شروع کی جانی تھی اس میں ایک علاقہ بہادر پور ہے، لطف آباد ہے، صدیق آباد ہے، بستی نو ہے، محمد پور ہے، سالم ہے۔ یہاں پر رورل واٹر اسکیم کے تحت جو ہے یہ ترقیاتی کام ہونے تھے، مگر یہاں پر افسران نے کیا کہ 1 دہائی سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، ان اسکیموں کو مکمل ہی نہیں کیا گیا۔ اسکیمیں مکمل نہیں ہیں لیکن ہر 2-3 سال بعد اس میں لاگت میں اضافہ جو ہے اس کو وجوہات قرار دے کر یہ بھاری جو فنڈز ہیں وہ نکلوا کر مبینہ طور پر خرد برد کر لیتے ہیں۔ تو یہ معاملہ اس وقت سامنے آیا جب اینٹی کرپشن میں ایک درخواست گئی جس پر اینٹی کرپشن نے باقاعدہ انکوائری کا آغاز کر دیا ہے۔ متعلقہ جو افسران ہیں ان سے تمام تر ریکارڈ بھی طلب کر لیا گیا جبکہ ان کو طلبی نوٹسز جو ہیں وہ بھی جاری کر دیے گئے ہیں۔ مجموعی طور پر یہ 6 ترقیاتی اسکیمیں تھیں جس کے 14 کروڑ سے زائد کی رقم اب تک جو ہے وہ مختلف اوقات میں نکلوائی جا چکی ہے۔ یہ تو ہے یہ 6 ترقیاتی اسکیموں کا احوال۔ اس کے علاوہ بھی اگر بات کی جائے تو اینٹی کرپشن میں متعدد انکوائریاں ایسی ہیں جو کہ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ کے جو افسران ہیں ان کے خلاف التوا کا شکار ہیں۔ شہریوں کی جانب سے کئی اسکیموں پر سوالیاں نشان اٹھائے گئے ہیں کہ کام ہوا نہیں ہے لیکن جو پیمنٹ ہے وہ ٹھیکیدار کو تمام تر کر دی گئی ہے۔ تو یہ اس طرح کے واقعات جو یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ سامنے آئے ہیں۔ ظہیر، ان واقعات کا تو بارہا ہم ذکر کر چکے ہیں، اپنے کئی پروگرامز میں ذکر کر چکے ہیں کہ تمام جو ایسے ترقیاتی سکیمز ہوتی ہیں مکمل نہیں ہوتی ہیں لیکن تمام تر ادائیگی کر دی جاتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس پر محکمانہ کارروائی کیوں نہیں کی جاتی ہے، کیوں نہیں ہوتی ہے؟ جی بات یہ ہے کہ جب نیچے سے اوپر تک یا اوپر سے نیچے تک سارا نظام جو ہے وہی درم برم ہوگا، سارے کرپٹ پریکٹس میں ملوث ہوں گے تو احتساب کون کرے گا؟ فزیکل انسپیکشن کس نے کرنی ہے؟ جب ٹینڈر الاٹ کیے جاتے ہیں تو اس میں بھی ان کے اپنے ایکسین ہوتے ہیں، ان کے اپنے افسران ہوتے ہیں، تو جب فزیکل انسپیکشن کی جاتی ہے تو وہ بھی انہی افسران کی طرف سے کی جاتی ہے۔ اب جنہوں نے خود گڑبڑ کی ہے وہ کیسے اپنے خلاف جو ہے وہ رپورٹ جو ہے وہ حکام بالا کو بھجوائیں گے؟ تو سب سے بڑی وجہ یہی ہوتی ہے کہ جو وہ کام کروانے والے انہی کے ذمے اس کی انسپیکشن لگا دی جاتی ہے۔ وہ کاغذوں میں کام بھی مکمل ہو جاتے ہیں، کاغذوں میں ہر مہینے جو ہے وہ انسپیکشن جو ہے وہ بھی ہو جاتی ہے، مگر فزیکلی کچھ بھی جو ہے وہ فیلڈ میں نظر نہیں آتا۔ تو فزیکل انسپیکشن جو ہے وہ تو پبلک ہیلتھ انجینئرنگ میں برائے نام ہے، کوئی بھی افسر جو ہے وہ فیلڈ میں جانا گوارا نہیں کرتا۔ حالانکہ جو قوانین ہے قوانین کے مطابق جب تک 100% کام مکمل نہیں ہو جاتا کسی بھی اسکیم کا اور اس میں جو مٹیریل استعمال ہوا ہے اس کی جانچ پڑتال نہیں ہو جاتی کہ واقعی مٹیریل جو ہے وہ معیاری تھا، اس میں کوئی ناقص مٹیریل کا استعمال تو نہیں کیا گیا، جب تک یہ تمام چیزیں جو ہے وہ کلیئر نہیں ہوتی تب تک پیمنٹ نہیں کی جاتی۔ مگر اس معاملے میں ہوا یہ کہ انہوں نے نہ ہی ترقیاتی کام مکمل کروائے، نہ اس کی فزیکل انسپیکشن کی، لیکن اس کے باوجود اس کا تخمینہ لاگت بڑھا کر پرائس ویریشن کے نام پر بھی جو ہے وہ کروڑوں روپے نکلوا لیے۔
تو اس پر محکمہ اینٹی کرپشن متحرک ہو چکا ہے. انہوں نے متعلقہ جو سب انجینئر ہیں، ایس ڈی اوز ہیں، ان کو طلبی نوٹسز بھی جاری کر دیے ہیں، اور جو متعلقہ افسران ہیں ان سے تمام تر جو ان اسکیموں کا ریکارڈ ہے وہ بھی طلب کر لیا گیا. بالکل ظہیر، دیکھا جائے تو ابھی آپ نے جیسے کہا کہ اپنے خلاف ہی کون انکوائری شروع کروائے گا، کون رپورٹ پیش کرے گا، لیکن شکر ہے کہ ہم یہاں پر ایک اچھی بات یہ ہے کہ اینٹی کرپشن کی جانب سے انکوائری کا آغاز تو یہاں پر کر دیا گیا ہے. تو ملوث افسران اور ملازمین کے خلاف اب تک اینٹی کرپشن انکوائری کہاں تک پہنچی ہے پھر؟ جی یہاں ایک اور بڑی دلچسپ بات آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ انکوائری جو ہے، اس انکوائری کو شروع ہوئے ابھی 2 ماہ کا عرصہ گزرا ہے. اس سے پہلے ایک انکوائری انہی افسران کے خلاف جس میں 18 کروڑ روپے کی لاگت سے ترقیاتی پروجیکٹ تھا، اس میں بڑے پیمانے پر ناقص مٹیریل کا استعمال کیا گیا تھا. جب اینٹی کرپشن کی جو ٹیکنیکل ٹیم ہے انہوں نے موقع وزٹ کیا تو وہاں پر انہوں نے ثابت کیا کہ یہ ناقص مٹیریل کا استعمال ہوا. اس میں یہی جو سب انجینئر ہیں، ان کا نام ہے شبان حنیف، اسی طرح ایک ایس ڈی او محمد اقبال ہیں، تو ان کے خلاف وہ انکوائری پچھلے 2 سال سے زیر التوا. اس میں ثابت ہو چکا ہے کہ ناقص مٹیریل کا استعمال کر کے ٹھیکیدار کو فائدہ پہنچایا گیا. ہوتا کیا ہے کہ ناقص مٹیریل سستے داموں مل جاتا ہے تو ٹھیکیدار جو سستے داموں جو ہے وہ چیزیں خرید کر وہ پروجیکٹ پہ لگا دیتے ہیں، لیکن اس کے جو بل ہیں وہ اعلیٰ جو معیار کی چیزیں ہیں، جو کوالٹی چیزیں ہیں، اس کی جو ہے وہ پیمنٹ جو ہے وہ کلیئر کروا لیتے ہیں. تو اس سے قومی خزانے کو بھاری نقصان پہنچتا ہے. تو اس میں افسران چاہتے ٹھیکیداروں کو نوازنے کے لیے ناقص مٹیریل کے استعمال کی انہیں کھلی چھوٹ دے دیتے ہیں. اس کے بعد ہم نے اکثر دیکھا کہ جب ناقص مٹیریل سے کوئی پروجیکٹ تیار ہوتا ہے تو اس کے بعد اس میں کئی طرح کی جو ہے وہ خامیاں نظر آتی ہیں. اس پروجیکٹ پہ جو لاگت ہوتی ہے وہ بھی ضائع ہوتی دکھائی دیتی ہے. مگر اس معاملے میں 2 سال کا عرصہ ہو چکا ہے، ابھی تک اینٹی کرپشن میں وہ انکوائری بھی انہی افسران کے خلاف پینڈنگ پڑی ہے. اب ایک نئی انکوائری کا آغاز تو کر دیا گیا، مگر پچھلی انکوائریوں کو دیکھتے ہوئے لگتا یہی ہے کہ یہ معاملہ بھی بس فائلوں تک محدود ہو کر رہ جائے گا. ظہیر ماشاءاللہ بڑی اچھی ورکنگ کی ہے آپ نے اس حوالے سے. تو یہ بتائیں کہ مجموعی طور پر کتنی اسکیمز تھیں جن کو مکمل ظاہر کر کے اب تک رقم نکلوائی گئی ہے؟ جی سٹوری کی طرف واپس آتے ہیں تو مجموعی طور پر یہ 6 ترقیاتی اسکیمیں تھیں. اس میں رورل واٹر اسکیم بہادرپور تھی، اسی طرح رورل واٹر اسکیم لطف آباد تھی، اسی طرح صدیق آباد میں بھی واٹر سپلائی کا ہے نوائی علاقہ، تو وہاں پر بھی رورل واٹر اسکیم جو ہے وہ شروع کی گئی تھی. محمد پور اور صالح محل میں بھی مجموعی طور پر یہ 6 ترقیاتی اسکیمیں تھیں. یہ جو ہے مختلف اوقات میں ان کی منظوری ہوئی تھی، ان کے باقاعدہ ٹینڈر ہوئے تھے. ٹینڈر میں بڑی بے ضابطگی ہوئی کہ یہ جو متعلقہ افسران ہیں انہوں نے اپنے جو چہیتے دوست تھے، جو ان کے دوست احباب تھے، ان کے نام پہ فرم رجسٹرڈ کروا لی. اور جب فرم رجسٹرڈ کروا لی تو جو ٹینڈر الاٹمنٹ کا عمل ہے وہ بھی مشکوک ہو گیا. اس میں انہوں نے اپنے دوستوں کو نوازنے کے لیے انہی کو جو ہے وہ ٹینڈر الاٹ کر دیے. اس کے بعد گائے بگائے پرائس ویریشن کے نام پر بھی خزانے سے رقم نکلوائی جاتی رہی. اب تک مجموعی طور پر جو کرپشن کا معاملہ سامنے آیا وہ 14 کروڑ روپے کی مبینہ کرپشن کا معاملہ سامنے آیا ہے. ان علاقوں میں ابھی بھی صورتحال انتہائی ابتر ہے. پینے کا صاف پانی میسر نہیں ہے شہریوں کو. لوگوں کا یہی مطالبہ ہے کہ ان کے علاقے میں واٹر سپلائی کی اسکیمیں جو ہیں وہ مکمل کی جائیں تاکہ انہیں پینے کا صاف پانی میسر آ سکے. ملتان شہر کے مضافاتی علاقوں میں جو زیر زمین پانی ہے انتہائی آلودہ ہو چکا ہے، جس کے بعد شہری مختلف پیٹ کی بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں. تو شہریوں کا سبھی سے یہی مطالبہ ہوتا ہے، کوئی بھی منتخب نمائندہ اگر ان کے پاس جاتا ہے تو اس سے بھی وہ یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ انہیں پینے کا صاف پانی فراہم کیا جائے. مضافاتی علاقوں میں ایک اور بات بھی ہے کہ جو ایم این اے ایم پی ایز ہیں انہوں نے اپنے کچھ علاقوں میں واٹر پروٹیکشن پلانٹ جو ہیں وہ بھی نصب کروائے تھے، مگر واٹر پروٹیکشن پلانٹس کی مناسب دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے یہ علاقے جن کے ہم ترقیاتی اسکیمیں ڈسکس کر رہے ہیں ان علاقوں میں جو واٹر پروٹیکشن پلانٹ ہے وہ بھی خراب ہو چکے ہیں. شہریوں کو جو علاقہ مکین ہے ان کو پینے کے صاف پانی کے حصول میں شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک گاؤں میں رہنے والا اگر کوئی بندہ ہے تو وہ صاف پانی کے حصول کے لیے دوسرے گاؤں کو جانا پڑتا دیکھا جائے. یہ تو مشکلات ہیں جو ان تمام اسکیمیں نہ ہونے کی وجہ سے تمام عوام کو دیکھنی پڑتی ہے، جھیلنی پڑتی ہیں. لیکن جب اس طرح کے معاملات ہم نے دیکھا ہے تو سامنے آتے ہیں تو ایک سب سے بڑا سوال اٹھتا ہے، وہ ہے چیک اینڈ بیلنس کا. کیونکہ پرائس ویریشن کی مد میں کروڑوں کی ادائیگیاں کر دی جاتی ہیں، چیک اینڈ بیلنس کا کوئی نظام موجود نہیں ہوتا ہے. جی چیک اینڈ بیلنس کا نظام اگر موجود ہو تو جو افسران ہیں وہ اس طرح کی کوئی کام کرتے ہوئے 1000 دفعہ سوچیں. اسی پبلک ہیلتھ انجینئرنگ جنوبی پنجاب میں اس سے پہلے بھی زائد ادائیگیوں کے معاملات سامنے آئے تھے.
کچھ عرصہ پہلے جو ہے کچھ افسران تھے جو کہ مختلف، جس طرح رحیم یار خان میں پبلک ہیلتھ کے افسران تھے، انہوں نے کیا کیا کہ جو لاگت میں اضافہ ہوتا ہے وہ صرف 20% تخمینہ لاگت، وہ بھی مخصوص حالات میں اس میں اضافہ کیا جا سکتا، 20% سے زائد کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہے۔ مگر وہ ایسے کاریگر تھے کہ ڈیرہ غازی خان میں اور رحیم یار خان میں 3 کیسز میں مجموعی طور پر 1,83,00,000 روپے کی زائد ادائیگیاں کر دی گئی۔ وہ زائد ادائیگیاں کس طرح کی گئیں کہ ان کا جو تخمینہ لاگت ہے اس کو کسی جگہ پر 46% بڑھا دیا گیا،